السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 137، آل عمران، آیت 178 تا 180، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔
ولا یحسبن، اور نہ ہرگز گمان کریں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کافروا، کفر کیا، انما، کہ بے شک جو نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم، انہیں، خیر، بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، انما نملی، ہم تو صرف مہلت دیتے ہیں، لہم، انہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، اثمن، گناہ میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، ما کانا، نہیں ہے، اللہ تعالی، لیذرا، کہ چھوڑ دے، المؤمنین، مومنوں کو، علامہ، اس پر کے، یعنی اس حالت پر، انتم علی، تم اس پر ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یمیزا، وہ علیحدہ کر دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے، وما کان، اور نہیں ہے، اللہ تعالی، لیطلعکم، کہ وہ مطلع کرے تمہیں، علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یجتبی، پسند کر لیتا ہے، من رسلی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا، لہذا تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسلی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَإِن، اور اگر، تؤمنوا، تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، اجر، اجر، عظیم، بڑا، وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ ہرگز گمان کریں، الذین، وہ لوگ جو، یبخلون، بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، آتاہم اللہ، دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا، وہ، خیرن، بہتر ہے، لہم، ان کے لیے، بلکہ، ہوا، وہ، شرن، بدتر ہے، لہم، ان کے لیے، سیطوقون، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، ما، اس کا کہ، باخلو، انہوں نے بخل کیا تھا، بھی، اس کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میراث، ملکیت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو انہیں مہلت مل رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بے خبر ہے، بلکہ اللہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اور گناہ کر لو، اور کر لو، تاکہ تمہارے لیے عذاب ہو، رسوا کن، تاکہ تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہو۔ تو کافروں کو چھوٹ، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، لمبی لمبی عمروں کی صورت میں ہو، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جس نے کفر میں زیادہ ہونا ہے اور زیادہ ہو جائے، پھر جتنا کفر میں آگے بڑھے گا اسی قدر عذاب بھی رسوا کن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اس قصے کا تعلق بھی معرکہ احد، اس آیت کا تعلق بھی غزوہ احد کے ساتھ کہا گیا ہے کہ احد کے معرکے میں پاک اور ناپاک دونوں میں تمیز ہو گئی۔ جو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے کم وسائل اور کم تعداد کے باوجود، کم وسائل اور کم تعداد کے باوجود جہاد کے میدان میں ٹکے رہے اور آپ کے ساتھ رہے، وہ تو ہوئے پاک پوتر، اور جو یہ کہہ کر پیچھے کو واپس چل پڑے
کہ جناب آگے اتنی بڑی جماعت، ہم تھوڑے سے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو جنگ نے ہونا ہی نہیں ہے، ہو بھی جائے تو شکست لکھی لکھائی ہے، یا یہ کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے یہ لوگ جنگ کے میدان سے پیچھے رہ گئے اور واپس پلٹ پڑے۔ تو جو لوگ میدان احد، معرکہ احد، غزوہ احد میں جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ سے پیٹھ پھیری، وہ لوگ ناپاک، جو 700 کی تعداد میں پیارے نبی کے ساتھ رہے وہ پاک۔ تو یہاں پاک اور ناپاک کی تمیز ہوئی، منافق ناپاک اور مومن اور مجاہد وہ پاک۔ اس سے پیارے بھائیوں پتہ چلا کہ جہاد ایک بٹھی ہے، جیسے سونار لوہے سونے کو آگ میں ڈالتا ہے، آگ پر گرم کرتا ہے، تو سونا اور کھوٹ، سونا اور ملاوٹ تھوڑی ہی دیر میں تمیز ہو جاتی ہے۔ سونا کیا ہے اور میل کیا ہے، سونا کتنا ہے اور کھوٹ اس میں کتنی تھی۔ اور جب سونا آگ پر وہ اپنے مخصوص برتن میں رکھتے ہیں تو سونا نکھر کر بالکل صاف سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی پاک اور ناپاک کی تمیز کے لیے، منافق اور مومن، مجاہد اور منافق کے بیچ میں تمیز کر دیتا ہے، فرق بیان کر دیتا ہے۔ تو معرکہ احد ہوا، غزوہ احد ہوا، وہ منافق جو نمازوں میں، روزوں میں، دیگر معاملات میں مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے، پاک اور ناپاک کا فرق معلوم نہیں تھا۔ تو جہاد کی برکت سے پاک ناپاک میں، مسلم، مومن اور منافق کے بیچ میں پوری طرح امتیاز ہو گیا۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت تھی کہ منافقوں کا نفاق بالکل سامنے اوپن ہوا، اور مومنوں کا پاک دامن ہونا وہ بھی سب کے تمام کے سامنے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات بینات کے اندر کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں دی جا سکتی، نہ دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب پر اطلاع دے دیتا ہے۔ منافقوں کے متعلق کئی کے نام بتا دیے، کئیوں کے نام نہیں بتائے۔ یاد رکھیے، ایک ہے علم غیب، عالم الغیب ہونا، اور ایک ہے اطلاع علی الغیب، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ عالم الغیب اور علم غیب رکھنے والی ذات وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ، نہ پیغمبر، نہ علی، نہ نبی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ جبرائیل، نہ ملائکہ، نہ جنات۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللہ۔ کہہ دیجئے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو ایک ہے علم غیب، عالم الغیب، اور ایک ہے اطلاع علی الغیب، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، علم غیب اللہ کا ملکہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ اطلاع علی الغیب، غیب پر اطلاع دینا جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے، وہ جب اپنے جس پیغمبر کو دینا چاہے اطلاع علی الغیب کر دیتا ہے، غیب پر اطلاع کرتا ہے۔ اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، اور جو اللہ اطلاع نہیں کرتا وہ پیغمبر بھی نہیں جانتا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ سورہ توبہ کی آیت 101 میں اللہ نے فرمایا، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدویوں میں سے بدوؤں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی انہیں نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم الغیب نہیں بنتے۔ عالم الغیب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت 59، سورہ نمل آیت 65، سورہ جن آیت 26 تا 28۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اور اللہ کے ماں سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ وہ نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وہ جو بھی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، پچھلی آیات کے اندر جہاد میں جانی قربانی کا ذکر ہوا، اپنی جان قربان دینے کا۔ جو جان بچاتے ہیں اور جہاد کے میدان سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں، وہ منافق اور ناپاک ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے مال خرچ کرنے کی بات کی، تو منافق اپنی جان بھی بچاتا ہے، منافق اور ناپاک اپنا مال بھی بچاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جان بھی اپنے دین پر خرچ کرنے اور اپنے مال کو بھی اپنے دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان بھی اور مال بھی اللہ تعالیٰ اور اولاد بھی اپنے دین پر خرچ کرنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو منافق ناپاک جان بھی بچاتا ہے اور مال کو بھی بچاتا ہے، اسے جان بھی پیاری ہوتی ہے، اسے مال اپنا وہ بھی پیارا ہوتا ہے، اور اولاد بھی اللہ کی راہ میں یہ منافق نہیں لگاتا۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، قیامت کے دن انہیں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جو مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ حدیث امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 4565 نمبر پر لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی قیامت کے دن شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 کالے سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنایا جائے گا، اور وہ اسے اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑ لے گا، اور یہ گنجا سانپ کیا کہے گا؟ یہ سانپ جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے کہے گا، انا مالکا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ یہ لوگ جو
اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا یہ تو بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو منافق اللہ کی راہ میں نہ جان خرچ کرتا ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے، نہ جان خرچ کرتا ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور یہ مال اس کا پیچھا کرے گا۔ یہ بندہ اس گنجے سانپ سے بھاگے گا مگر یہ مال اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میاں کہاں بھاگتے ہو، ٹھہرو نا، میں ہوں تیرا مال۔ آج میرے بھائیوں، جس مال سے اللہ معاف فرمائے ہم محبت کرتے ہیں اور اسے اپنے رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سنبھال سنبھال کر اپنے گلے سے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ مال گنجا سانپ بنے گا، ہم آگے آگے دوڑیں گے، یہ پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہولناک تباہی سے بچا لے اور مال اور جان اپنی راہ میں اللہ تعالی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں بخل کرنے سے منع کیا گیا کہ بخل بخیلی مت کرو۔ بخل ان حقوق کو ادا نہ کرنے کا نام ہے جو انسان پر واجب ہے۔ مثلا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، سونا ہے آپ کے پاس، چاندی آپ کے پاس ہے، کرنسی آپ کے پاس ہے، مال تجارت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں وغیرہ، اور اسی طرح گھر والوں کا نان و نفقہ، مہمان نوازی، جہاد کی تیاری، سیدنا و مولانا خلیفہ بلا فصل امام برحق حضرت مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، اللہ اکبر۔ بخل سے بڑی بیماری بھی کوئی ہو سکتی ہے، یعنی بخیلی، بخل، اس سے بڑی اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی تو میراث اور ملکیت ہے، کہ تم تو عارضی طور پر اس کے وارث بنائے گئے ہو اور پھر اس میں بخل کرتے ہو۔ ہم نے مر جانا ہے لیکن یہ مال ہمارے بعد بھی باقی رہے گا، کیا بہتر ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دنیا کے اندر بھی فائدہ پائیں اور قیامت کے دن بھی اپنے خرچ کیے ہوئے کے مزے لوٹیں۔ نبی ہم سمجھتے ہیں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اچھا، جب کمی نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک دیں بدلے میں 10 ملے گا، ایک دیں 700 گنا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔